وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل بتاریخ 28 ذی قعدہ 1444 ہجری مطابق 18 جون 2023 علامہ سعد کاندھلوی کے خلاف دارالعلوم دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا جو 27 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ پہلا فتویٰ ہے جو دارالعلوم نے علامہ سعد کے خلاف اتنی تفصیل سے لکھا ہے۔ فتوے کا مرکزی موضوع ہے مدارس میں پڑھانے والوں کا تنخواہ لینا، یعنی آیا وہ جائز ہے یا ناجائز۔ البتہ ضمن میں علامہ کے مجموعی افکار و خیالات کے باطل ہونے پر بھی اچھی خاصی روشنی پڑ گئی ہے۔ آج کی مجلس میں یہی فتویٰ پیش خدمت ہے۔ فتویٰ سنانے سے پہلے عرض ہے کہ یہ چونکہ کافی لمبا چوڑا ہے، اس لیے کم از کم 3 قسطوں میں اسے پیش کیا جائے گا۔ پہلی قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فتوے سے پہلے سوال سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم و مفتیان اعظام دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت مبارکہ میں عرض ہی کہ تبلیغی جماعت کے ایک معروف اور بڑے ذمہ دار کی طرف سے جہالت کی باتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم نے رمضان سے پہلے بھوپال اجتماع 2022 علماء کی مجلس کا بیان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا تھا، جس کو پڑھ کر آپ حضرات نے زبانی اپنی تشویش کا اظہار فرمایا تھا، لیکن ابھی تک کوئی تحریری جواب نہیں ملا۔ اب اپریل 2023 کی تازہ تقریر سامنے آئی ہے۔ اس تقریر نے علماء کرام اور مدارس کے منتظمین کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ہم حیرت میں ہیں کہ ایک شخص ساری دنیا کے علماء اور مشائخ کو للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علماء کے لیے تجارت کرنا عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ دین کے خدام کو اپنی کفالت خود کرنی چاہیے، اس کے بغیر ان کا مجاہدہ ناقص ہے، اور عوامی کفالت کا خیال ایک غلط خیال ہے۔ بیان کے الفاظ یہ ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے خلفائے راشدین کو اس کا عادی بنا دیا تھا کہ جو مال تمہارے پاس آئے اس کو تو رد کر دینا، اور جو مال تمہیں تمہاری دینی خدمات کی وجہ سے پیش کیا جائے اس کو قبول مت کرنا۔ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اجرت اور اجر کیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اجر بھی جمع ہوگا اور اجرت بھی جمع ہوگی۔ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دینی کسی خدمت پر اجرت کا لینا ہمارے اجر کو باقی رکھے گا۔ صحابہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں نے تعویلات کر کے اپنے آپ کو غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمات کی اجرت کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی، جبکہ ان لوگوں نے محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اجرت کو قبول نہیں کیا، اور اب اس زمانے میں یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معلم کا تعلیم کے ساتھ تجارت کرنا بغیر دینی تعلیم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایک معلم ہے، ایک محدث، ایک امیر اور ایک مبلغ کا ان دینی خدمات کے ساتھ تجارت کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے بنسبت عام جاہل آدمی کے، جو دین کے کسی اجتماعی کام میں کوئی ذمہ داری اس پر نہیں، اس پر اتنا لازم نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے۔ لیکن کہاں سے یہ مزاج بنا اور کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی کہ مشائخ اور علماء اور محدثین اور مبلغین ان حضرات کا دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا کہ اس سے دین میں خلل پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے کام میں تعاون ہوگا، اور یہ امت کو عملی تجارت بازار میں بیٹھ کر بتلاتے کہ عملی تجارت کیا ہے، بجائے کتاب سے کتاب التجارت پڑھانے کے یہ بازار سے بیٹھ کر بتلاتے کہ تجارت کیسے ہوتی ہے۔ مگر افسوس اس بات پر ہے
کہ اس زمانے میں کفار کی طرح مسلمان بھی علماء اور مشائخ کے تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ جس طرح کفار انبیاء کے کسی دنیاوی پیشے میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے تھے، اس زمانے میں مسلمان علماء اور مشائخ کی کسی تجارتی یا کسی بھی دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے ہیں۔ میں نے اہم بات عرض کی ہے، ایک معلم کا، ایک مدرس کا تجارت کرنا ایک غیر عالم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، دو وجہوں سے، تاکہ اس کی دینی خدمات مخلوق سے استغنا کے ساتھ ہو، اور دوسری بات، میں کتنی اہم بات عرض کر رہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتلا رہا ہے کہ عمر خلافت مجھے تجارت سے نہیں روک سکتی۔ آپ سوچئے تو صحیح، سارے مسلمانوں کے تمام امور کی ذمہ داری سارے مسلمانوں کی، جہاں جہاں تک اسلام پہنچ گیا عالم میں، وہاں کے تمام مسلمانوں کے امیر، کتنا کام ان کے ذمہ ہوگا، لیکن وہ ان ساری مشغولی کے ساتھ تجارت کرنے کو نہ خلافت میں مخل سمجھتے ہیں اور نہ عیب سمجھتے ہیں۔ وہ تو حضرت عمر نے کہا کہ خلافت میں مخل ہوگی، فرمایا کہ کیوں مخل ہوگی، یہ کام بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا، دوسری وجہ یہ ہے علماء کے تجارت کرنے کی، تاکہ یہ بازار میں بھی اتریں، عدالت میں بھی اتریں، یہ بینکاری میں اور دنیا کے تمام شعبوں میں داخل ہوں، تاکہ مسلمانوں کا ان سے دنیاوی شعبوں میں عملی واسطہ پڑے۔ کتابی واسطہ پڑ رہا ہے، میں اس کو دین کے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ کتابی تعلیم عملی تعلیم نہیں ہے، آپ نے غیر عملی تعلیم کو تعلیم پر محدود کیا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر عملی تعلیم پر کتابی تعلیم پر محدود کیا ہوا ہے، غیر عملی تعلیم میں محدود کیا ہوا ہے تعلیم کو۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ تجارت کے امور اور اس کے احکام کا امتحان دیے بغیر مدینے میں دکان کھول لے۔ ہم تو مسلمان کو نماز روزہ سکھانا چاہتے ہیں، ہم تو ان کو اسلامی تجارت دکھانا چاہتے ہیں، آؤ مدینے میں اسلامی تجارت دیکھو۔ اس لیے عرض کر رہا کہ یہ خیال غلط خیال ہے کہ معلم ہو یا متعلم اس کی ضروریات کا کوئی کفیل ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معلم اور متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو رہا ہے، دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو رہا ہے، معلم کا بھی اور متعلم کا بھی، اور دونوں خوش ہیں کہ اچھا ہے، چلو مالدار لوگ ہماری ضروریات کا تکفل کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ کرنے کی۔ پڑھانے والے بھی خوش، پڑھنے والے بھی خوش۔ جب عزیمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا رخصت معمول بن جاتی ہے، پھر عزیمت کا بیان کرنا لوگ رخصت کا انکار اور اس کی تردید سمجھتے ہیں، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر رد ہے، حالانکہ آپ پر رد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ اپنی ضروریات کا خود کفیل ہونا، یہ صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، صرف صفت ہے۔ ضرورت تو کیسے بھی پوری ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک صفت ہے کہ انبیاء تجارت کریں، ہر نبی نے کوئی پیشہ اختیار کیا ہے، نبی لوہار بھی ہیں اور بڑھئی بھی ہیں اور کارپینٹر بھی ہیں، وہ کام کیے جن کاموں کو مسلمان اس زمانے میں عیب سمجھتا ہے، وہ کام نبیوں نے کیے ہیں جو اس زمانے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں، اور آپ آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کوئی اچھی تجارت کرنا بھی آپ تعلیم کے ساتھ عیب سمجھتے ہیں۔ تعلیم حیات الصحابہ بتاریخ 29 اپریل 2023۔ حضرات اکابر، یہ بیان بہت گمراہ کن معلوم ہوتا ہے۔ اس بیان میں مقرر صاحب نے عوام کو کھلم کھلا یہ تاثر دیا ہے کہ ساری دنیا میں وہی اکیلے عظیمت کے داعی ہیں، اس لیے علماء ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بلا خوف لومۃ لائم ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا، پھر دوسری تحریر میں لکھا تھا کہ وہ ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے دشمن بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر پر بیہودہ قسم کے الزامات لگانے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ قسطیں لکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں دیوبند کے اکابر پر کامل اعتماد ہے کہ وہ حق کے معاملے میں ہرگز کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے۔
ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے بھی جو بیانات ارسال کیے ہیں، جن میں سے بعض میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے، اور بعض بیانات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج تعلیم اور دعوت کا نظام سنت طریقے سے ہٹ چکا ہے۔ ان سب کا جائزہ لینے کے بعد مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ نمبر 1، مقرر صاحب کے یہ بیانات کیا ادرو شرع درست ہیں؟ کیا ایسے شخص کی غلط باتوں کو آگے پھیلانا اور آگے بڑھانا جائز ہے؟ نمبر 2، جو لوگ ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور غلط دلائل فراہم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ نمبر 3، بعض لوگ عوام کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہمیشہ تبلیغ کے مخالف رہے ہیں۔ کیا دارالعلوم دیوبند واقعی تبلیغی جماعت کا مخالف ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں واضح الفاظ میں مطلوب ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دو ٹوک موقف سامنے نہ آنے کی وجہ سے علماء کرام کے لیے دینی رہنمائی میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کتنے ائمہ کو امامت سے بے دخل کیا جا چکا ہے، جبکہ ہر جگہ گول مول اور متضاد باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رجوع ہو گیا، اس لیے ہم مجبوراً ایک بار پھر دارالعلوم دیوبند سے رجوع کر رہے ہیں۔ وہی ہمارے لیے احقاق حق اور ابطال باطل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ صاف لفظوں میں ہمیں سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ اگر ہمارا تاثر غلط ہے تو ہماری غلطی کی نشاندہی کر دی جائے۔ فقط والسلام۔ سامعین، ان سوالات کے بعد اب دارالعلوم کا جواب سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنی آخری تحریر جو جاری ہوئی تھی 31 جنوری 2018 میں شخص مذکور کے افکار و نظریات سے متعلق لکھا گیا تھا کہ دارالعلوم کے موقف میں اصلاً جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی ان کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ ان کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ موصوف کے ان دور اذکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اس تحریر کے اجراء کے بعد سے اب تک ہم خدام دارالعلوم کے پاس وقفہ سے مقرر موصوف کے ایسے بیانات موصول ہوتے رہے ہیں جن کو پڑھ کر بلا تردد یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ معاملہ صلاح کے بجائے غلط اجتہادات، دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ علماء بھوپال کی طرف سے ماضی قریب کے جو تازہ بیانات ہمیں بھیجے گئے ہیں، جس میں 13 مئی 2023 میں فجر بعد کا بیان بھی شامل ہے، ان سے دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف مبنی بر حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ جزوی غلط بیانی کا نہیں ہے بلکہ کج فکری، کم علمی اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود اجتہاد و استنباط پر جسارت کا ہے، جس کی وجہ سے تحریفات کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ ان کے متبعین غلط نظریات پر بے بنیاد دلائل سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں اور گویا دارالعلوم اور اس کے خدام کے بارے میں بیجا الزامات و اتہامات کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ اب تک اس سے صرف نظر ہی کیا گیا ہے، لیکن جب جمہور امت کے خلاف منکرات اور جہالت پر مبنی باتیں عوام میں چل رہی ہوں
اور عوام کے سامنے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کے مسلک کی سراسر غلط ترجمانی کی جا رہی ہو، اور سیرت صحابہ کے عنوان سے خیر القرون کا غلط اور خود ساختہ نقشہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، اور مسجد مسجد ان گمراہ کن باتوں کو آگے پھیلایا جا رہا ہو، تو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح اور واضح موقف پیش کرنا یقیناً ایک ناگزیر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ سوال میں 29 اپریل 2023 کا جو بیان نقل کیا گیا ہے، اس کے مفصل جائزے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول افراد کے بارے میں اپنے جس خیال کو پیش کیا ہے وہ ان کا کوئی نیا اور پہلا انحراف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے اہل حق علماء کی طرف سے اس پر پہلے بھی متنبہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عوامی مجمع میں اپنے اسی پرانے غلط نظریہ کو کسی نہ کسی عنوان کے تحت مسلسل دہراتے رہتے ہیں، لیکن زیر نظر بیان ان کے سابقہ بیانات کے مقابلے اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے علماء، محدثین، مشائخ اور مدارس دینیہ میں عوامی کفالت کے مزاج نظام کو واضح الفاظ میں بے وقار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ امر بالکل بے غبار ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول و یکسو رہنے والے افراد کو جن بنیادوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کی پیروی، مخلوق سے استغنائیت، مجاہدہ کی تکمیل، عوام کو عملاً تجارت سکھلانا اور دینی کاموں میں تعاون حاصل کرنا، تجارت اور اسباب معیشت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور عوام کے سامنے جو یہ تاثر پیش کیا ہے کہ طلبہ، اساتذہ اور خدام دین کا معیشت اور اپنے اخراجات کے تعلق سے موجودہ طریقہ کار صحابہ کرام کی سیرت کے خلاف ہے، یہ بنیادیں اور یہ تاثر بالکل غلط ہے، بنیادیں بھی غلط ہیں اور سیرت کا عنوان بھی جہالت پر مبنی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو حضرات ایسی خدمات میں مشغول تھے جن کا تعلق عامۃ المسلمین کے مصالح دینیہ سے تھا، ان کی معیشت کے لیے عوامی کفالت کا باضابطہ نظام قائم تھا اور بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ ایسے خدام دین نے اپنی معاشی کفالت کے لیے بیت المال کے وظیفہ کو قبول فرمایا، اور علامہ عینی کی تصریح کے مطابق دور صحابہ میں ایسے افراد کے لیے وظیفے کے اجرا پر گویا اجماع ہو گیا تھا، اور عوامی کفالت قبول کرنے اور تجارت نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کسب و تجارت دینی خدمت کی کماحقو ادائیگی میں مخل ہوگی۔ اس سلسلے میں محدثین، فقہا اور سیرت نگاروں کی تصریحات اس کثرت سے موجود ہیں کہ جن کا احاطہ مشکل ہے، تاہم چند حوالہ جات بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا واقعہ جس کو مقرر موصوف نے اپنے غلط استنباطات کی بنیاد بنایا ہے، اس کے تعلق سے محدثین کی تشریحات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حیات الصحابہ میں موجود واقعے کے الفاظ یہ ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے متفق ہو کر بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور آپ نے وظیفہ کو قبول فرمایا تھا۔ مشہور محدث علامہ عبدالحی قطانی نے اپنی معروف کتاب نظام الحکومت النبویہ میں باضابطہ فصل قائم کی ہے، جس کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے سے استدلال کرتے ہوئے ہر اس شخص کے لیے بیت المال سے وظیفے کا استحقاق ثابت کیا ہے جو مسلمانوں کے اجتماعی دینی خدمت میں مشغول ہو، بلکہ اگر حیات الصحابہ میں مذکور واقعہ کے اصل مصدر یعنی سنن بیہقی کی طرف رجوع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مشہور محدث و فقیہ امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ واقعے پر یہ باب قائم کیا ہے، باب ما یکرہ للقاضی من الشراء والبیع والنظر فی النفقۃ علی اہلہ وفی ضیعتہ، کہ ایک قاضی کے لیے تجارت کے پیشہ کو اختیار کرنا
مکروہ ہے تاکہ اس کی ذہنی یکسوئی متاثر نہ ہو۔ مزید برآں علامہ عینی وغیرہ محدثین نے اسی واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے عامۃ المسلمین کی دینی خدمت میں مشغول ہر قسم کے افراد کے لیے بیت المال سے وظیفہ لینے اور عوامی کفالت قبول کرنے کی بات لکھی ہے، بلکہ علامہ نابلسی نے شرح طریقۃ المحمدیہ میں قاضی خان اور علامہ ابن نجیم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی قرآن و سنت کی تعلیم اور مسلمانوں کی اجتماعی دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے وہ بیت المال کے وظیفہ کا مستحق ہوگا، خواہ وہ پہلے سے غنی اور مالدار ہو۔ ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی قدس سرہ لکھتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قاضی امیر کبیر ہو تو اس کو بھی تنخواہ لینا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی تنخواہ نہ لے اور 10 برس تک وہ قاضی رہا، اس کے بعد کوئی غریب قاضی ہو کر آیا تو اب تنخواہ کا اجرا مشکل ہوگا۔ سبحان اللہ، فقہا کا کیا فہم! یہ حضرات حقائق شناس تھے۔ العلم والعلماء بحوالہ دعوات ابدیت، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 31، ادارہ افادات اشرفیہ لکھنؤ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرہ نے اپنے رسالہ فضائل تجارت میں اسی واقعہ کو نقل کرنے کے بعد شرح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو مصالح مسلمین میں مشغول ہو، مثلا قاضی، مفتی، مدرس، ان کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ فضائل تجارت، صفحہ نمبر 67، مکتبہ الشیخ، کراچی۔ سامعین، دوسری قسط کل پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔